السلام علیکم ناظرین، ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرا نام شہلا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک روز ابا کے دفتر سے اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم لوگ بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ کچھ دن ابا ہاسپٹل میں رہے، پھر ان کی کچھ حالت سنبھلنے پر ہم ان کو گھر لے آئے۔ ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے تھے۔ پہلے ہی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی جس میں ہم سب کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ابا کے بستر پر لگنے کے ساتھ ہی نوبت فاقوں تک آ گئی۔ میں ان دنوں ایم اے کر چکی تھی اور جاب کی تلاش میں تھی۔ ابا نے ایک دن اپنے ایک کلیگ کو گھر بلایا اور ان سے میری جاب کی بات کی۔ یوں ابا کے توسط سے کچھ دن میں ہی مجھے ابا کے دفتر میں نوکری مل گئی۔ وقت گزرتا رہا اور میں نوکری کرتی رہی۔ بہن بھائی پڑھ رہے تھے اور مجھے سکون تھا کہ میری وجہ سے گھر کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اس دوران میرے کچھ رشتے بھی آئے، لیکن اماں اور ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں ابھی شادی کروں کیونکہ گھر کا کوئی کفیل نہ تھا۔ وقت بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ سوچا نہ تھا کہ وقت اتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ دن، مہینے، سال ایسے ہی گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ میں 30 سال کی ہو گئی۔ اب تو سر میں سفید بال بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھی تھی کہ مجھے سر نے بلایا۔ عابد صاحب اس سارے بزنس کے مالک تھے۔ میں اٹھ کر ان کے کمرے میں گئی۔ عابد صاحب کے ساتھ ایک خوبصورت سا نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ عابد صاحب نے بتایا کہ یہ عثمان ہے، میرا بیٹا۔ حال ہی میں امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا ہے اور آج سے یہ ہی سارے معاملات دیکھا کرے گا۔ میں نے کہا جی سر۔ پھر کچھ کام کی بات چیت کے بعد میں اپنے کیبن میں واپس آ گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ اب عابد صاحب کم ہی آفس آتے تھے اور سب کچھ ان کا بیٹا عثمان ہینڈل کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ عثمان مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی کہ میرا ان سے سامنا نہ ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے آفس بلا لیتا، مجھے چائے پلاتا اور دیر تک میرے ساتھ اپنے کاروباری معاملات شیئر کرتا۔ آہستہ آہستہ یہ ملاقاتیں گہری ہوتی چلی گئیں اور پھر ایک دن عثمان نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ ہماری ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں اور اب ہم اکثر باہر ریسٹورنٹ میں بھی ملتے۔ اور پھر ایک شام ایسا ہوا کہ ایک ملاقات ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ عثمان کو سونپ دیا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن نے ایم ایس سی مکمل کر لی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپی اپنے آفس میں میری جاب کی بھی بات کرو۔ میں نے عثمان سے بات کی تو اس نے انکار نہ کیا۔ یوں میرے توسط سے میری چھوٹی بہن لیلا کو بھی میرے آفس میں جاب مل گئی۔ اب ہم دونوں بہنیں ایک ہی آفس میں جاب کرنے لگیں۔ میں بھی خوش تھی کہ اب گھر کا خرچہ اور بہتر چلنے لگے گا اور کچھ مجھے بھی خود پر پیسے خرچ کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ پہلے تو ساری تنخواہ میں لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ اب عثمان کی مجھ میں دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ اب وہ بہانے بہانے سے لیلا کو آفس میں بلا لیتا۔ ایک دو بار میں نے اس سے شادی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا ابھی ذرا ٹھہرو، تم جانتی ہو کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بزنس اور اسٹیبل ہو جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری بہن لیلا اور عثمان ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ میں نے کئی بار اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے میری بات پر دھیان نہ دیا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکا ہے اب میری بہن کے ساتھ کرے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنی بہن کو سب کچھ بتاؤں کہ یہ بندہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، بلکہ ہم جیسی غریب لڑکیوں کے ساتھ جسٹ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے۔ امی ابا خوش تھے کہ اب ان کی 2 بیٹیاں کام کر رہی ہیں
اور گھر کے حالات میں اب کافی بہتری آ چکی تھی۔ 2 سال کا عرصہ ایسے ہی بیت گیا اور میں ہر ممکن اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایک دن لیلا نے مجھ سے کہا کہ وہ سر کے ساتھ باہر میٹنگ پر جا رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کون سی میٹنگ ہے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ آپی، آپ پلیز میرے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ شام میں نے بڑی مشکل سے گزاری۔ جب شام کو 7 بجے لیلا گھر آئی تو اس کے پاس بہت سے شاپنگ بیگز تھے جس میں وہ سب کے لیے گفٹ لے کر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی عیاں ہو رہی تھی اور میں جان چکی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ خیر، میرے بہت سمجھانے کے باوجود بھی لیلا نے عثمان سے ملنا کم نہ کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ لیلا کافی اداس ہے۔ یہ چھٹی کا دن تھا۔ ہم لوگ گھر پر تھے۔ میرے بہت پوچھنے پر اس نے بتایا کہ عثمان نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں ان آنسوؤں کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ عثمان کے سپرد کر چکی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاش میں سب کچھ اس کو پہلے بتا دیتی، لیکن کیا کرتی؟ چھوٹی بہن کے سامنے اپنی بربادی عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے حالات بھی ایسے تھے کہ صرف جاب پر گزارا ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے یا لیلا نے یہ جاب چھوڑ دی تو آسانی سے ہمیں کہیں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ مجبوری بھی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ یہی حال کچھ ہمارا بھی تھا۔ خیر، ہم نے اپنی جاب جاری رکھی۔ ایک روز نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ میں اپنی ٹیبل سے اٹھی اور عثمان کے آفس میں چلی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور میرے اس اقدام سے کیا ہوگا۔ میں عثمان کے آفس میں گئی اور میں جتنی انسلٹ اس کی کر سکتی تھی میں نے کر دی۔ میں نے کہا، عثمان صاحب، آپ کو شرم بھی نہیں آئی 2 بہنوں کو ایک ساتھ بے وقوف بناتے ہوئے؟ میں بولتی جا رہی تھی اور وہ سنتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے چپ چاپ وہ میری ساری باتیں سنتا رہا۔ پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے پاس سوائے اس کو باتیں سنانے کے اور کچھ نہ تھا، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے اور کوئی بڑا اقدام تو میں اٹھا نہیں سکتی تھی۔ انہی دنوں میری تیسری اور سب سے چھوٹی بہن غزالہ نے بھی گریجویشن مکمل کر لی۔ اب وہ بھی مجھ پر زور ڈالنے لگی کہ آپی، پلیز مجھے بھی اپنے آفس میں جاب لگوا دیں۔ میں نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، لیکن غزالہ بھی ضد کی پکی تھی۔ اس نے اماں ابا کو فورس کیا کہ آپی سے کہو نا کہ میری جاب کی بات کرے۔ ابا کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب وہ تھوڑا بہت بستر پر بیٹھ کر بات چیت بھی کر لیتے اور خود سے کھا پی بھی لیتے تھے۔ ایک دن ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا شہلا، اپنے آفس میں بات کرو۔ غزالہ کی بھی اگر کسی طرح نوکری لگ جائے تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں کوئی جھجک ہے تو میری عابد صاحب سے بات کرواؤ، میں خود ان سے بات کروں گا۔ اب میں کیسے ابا کو بتاتی کہ عابد صاحب کا بیٹا کیسے ہمارے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے؟ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میری بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ میں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد ابا نے مجھ سے عابد صاحب کا نمبر لیا اور ان سے غزالہ کی نوکری کے لیے بات کی۔ انہوں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں عثمان سے بات کروں گا، امید ہے آپ کی بیٹی کو جاب مل جائے گی۔ اگلے دن عثمان خود ہمارے گھر آ گیا۔ ابا اماں کے لیے ڈھیروں چیزیں بھی لے کر آیا تھا۔ ابا عثمان سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر کہنے لگا، مجھے پاپا نے بھیجا ہے اور کہا کہ آپ کی خیریت بھی پوچھ کر آؤں، اور غزالہ کی جاب کے لیے آپ نے کہا تھا وہ بھی ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد غزالہ چائے لے کر اندر آ گئی۔ سلام دعا کے بعد عثمان نے کہا، مس غزالہ، آپ کل سے آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر غزالہ بہت خوش ہوئی۔ میں سامنے صوفے پر بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی اور عثمان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر عثمان بیٹھا اور پھر وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں نے محسوس کیا کہ عثمان کا رویہ میرے ساتھ کافی بدلا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اب وہ پہلے سے زیادہ ہمارا خیال رکھنے لگا، لیکن اس بار میں ہوشیار ہو چکی تھی اور نہیں چاہتی تھی
کہ تیسری بار پھر وہی غلطی دہرائی جائے۔ اب میں اور لیلا آفس میں غزالہ پر پوری نظر رکھتی، ویسے بھی وہ ہم دونوں سے زیادہ سمجھدار اور خوبصورت تھی۔ کچھ ہفتے تو ٹھیک ٹھاک گزر گئے، پھر ایک دن عثمان نے غزالہ کو آفس میں بلایا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو اس کے پاس ایک باکس تھا۔ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک گولڈ کی رنگ تھی۔ میں نے غزالہ سے وہ رنگ لی اور جا کر عثمان کی ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے کہا، بس عثمان صاحب، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کا کچا چٹھا آفس میں سب کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گیا، پھر کہنے لگا، اچھا بیٹھو، پہلے میری بات سن لو۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر عثمان بولا کہ میں ابھی تمہیں بلانے ہی والا تھا، تم نے اچھا کیا کہ خود ہی چلی آئیں۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، دیکھو عثمان، اب کی بار اگر تم میری تیسری بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ رہے ہو تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ عثمان کہنے لگا، پہلے میری بات تو سن لو۔ مجھ کو غزالہ اچھی لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی، مجھے ایسی توقع نہ تھی۔ میں نے کہا، اب کی بار میں اعتبار نہیں کروں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو کل اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دو۔ اگلے دن خلاف توقع عابد صاحب اور ان کی بیوی ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے ابا سے رشتے کی بات کی تو ابا نے بھی انکار نہ کیا، کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے۔ میں اور لیلا بھی خاموش ہو گئیں۔ سوچا، چلو ایک بہن کا تو نصیب کھل رہا ہے۔ دن تاریخ طے ہو گئے اور عثمان نے غزالہ سے شادی کر لی۔ آج الحمدللہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ لیلا کی بھی عثمان نے اپنے ہی آفس کے ایک شخص سے شادی کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بھی عثمان نے برداشت کیا۔ میں آج بھی عثمان کے آفس میں کام کرتی ہوں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اب میں 40 کی ہو چکی ہوں اور عثمان نے مجھے اپنے آفس میں مینیجر کی سیٹ دے رکھی ہے۔ اب شادی کرنے کو جی بھی نہیں چاہتا، اور ویسے بھی اب اس عمر میں مجھے اچھا رشتہ کہاں سے ملے گا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنے والدین کا سہارا بنایا۔ چھوٹے بھائیوں کو عثمان نے بیرون ملک بھجوا دیا۔ آج ہر سانس سے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جس کے میں قابل نہ تھی۔